नावल जाने मुर्शिद राइटर कशफ याज किस्त नंबर 7। जासम खान मर्दान खाने से निकलकर सीधा गिराज में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुआ था। उसका तैश इस कदर था कि उसका चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो चुका था, जबकि अपनी इस कदर तुहीन पर आंखें लाल अंगारा थी। खान लाला, कैसे रुके? आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं आपके साथ चलता हूँ। जासन दरवाजा खोलता, लेकिन इससे पहले ही फरीद बीच में आया था। वो ऐसे किस तरह अपने मालिक को दुश्मनों के हाथे चढ़ने दे सकता था, जहां हर वक्त मौत उसकी ताक में मुंडलाती रहती थी। मेरा रास्ता छोड़ो फरीद। जासन ने जब्त के मारे सुर्ख अंगारा आंखें उठाकर उसे देखा, और एक लम्हे के लिए तो फरीद की रूह भी काम गई थी। फरीद उसका खास आदमी था, जिसकी सेहत कद कामत जासम से मिलता था, लेकिन उसके लंबे बालों पर घनी मूंछें उसे खौफनाक जाहिर करती। लाला, समझने की कोशिश करें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। फरीद उसी तरह गाड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा जासिम का जब्त आजमाने लगा, ये जानते हुए भी कि वो सामने खड़ा शख्स कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेगा। किस काम की मेरी जिंदगी, बताओ मुझे फरीद, ये जिंदगी किस काम की है? उसे कॉलर से पकड़कर जासिम ने झंझोर डाला था, और फिर एक झटके से उसे गाड़ी से दूर करते खुद दरवाजा खोलकर अंदर बैठा। जासम का ये अंदाज उसे सशंक करने के लिए काफी था। मगरूर शहजादे से उसकी तवक्का कब कौन कर सकता था, जो मुस्तकबिल में इस कदर बड़ी सल्तनत का बादशाह था। इसका तो हर अंदाज निराला था, पर आज इस कदर पागलपन तो महफल में सबको गोताजन कर गया था। जासन की गाड़ी से निकलते ही फरीद गार्ड्स को इशारा करते खुद दूसरी गाड़ी में बैठा, और जन से गाड़ी को उसके पीछे डाला। जासम गाड़ी की स्पीड को हर दर्जा ज्यादा रखे हुए था, इस बात की फिक्र किए बगैर कि वो अब अपने इलाके से बाहर दुश्मन की दहलीज पर कदम रख चुका है, जहां हम वक्त काला खान के आदमी उसकी ताक में रहते थे। फरीद के कहने पर फौरन से पहले ही गार्ड्स अलर्ट होते उसके पीछे ही दूसरी गाड़ी में आए थे, जहां फरीद ने जासम की गाड़ी का रुख काला खान के इलाके की जानी मुड़ते देखा। फरीद के तो मानो हवास ही काम करना छोड़ चुके थे। वहां जाना जासम के लिए कितना खतरनाक था, ये तो इलाके का बच्चा बच्चा जानता था। वहां खेतों में खड़े कुछ आदमी राइफल्स को कंधों पर टिकाए कहका लगाने में मसरूफ थे, जब उनमें से एक ने तैमूर को उसकी जानब में तवज्जा किया, जहां से जासम की गाड़ी आती दिखाई दे रही थी। ये जासम अली असगर खान हमारे इलाके में, वो भी अकेले? तैमूर ने अंदाजन में कहा, और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए मुस्कुराने लगा। काला खान का हुक्म है, जब कभी भी मौका मिले जासम अली असगर खान के टुकड़े करके उसके बाप को पहुंचा देना। तैमूर ने कहते साथ ही अपने बंदों को उस सिमत इशारा किया। फरीद ने पागल से होते गार्ड्स को दार की आवाज के साथ गाड़ी की स्पीड तेज करके जासम तक पहुंचने की तलकीन की थी, लेकिन इससे पहले ही फजा में फायर की आवाज गूंजी। गोली जासम खान की गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसके नतीजे में गाड़ी एक जोरदार झटके से रुकी। सीट बेल्ट पहनने के बायस जासम का सर स्टीयरिंग से लगते बचा था। गाड़ी के रुकते ही जासम दरवाजा खोले बाहर निकला, और बगैर आर पार की परवाह किए सीधी गोली का निशाना तैमूर पर लिया था, जो सामने खड़ा अपने बंदों को उसे घेरने का हुक्म दे रहा था। चारों ओर बंदों के घेरे में खड़े जासम खान ने सीधा फायर तैमूर के कंधे पर किया था, जिससे वो लहराता पीछे की जानिब झटका खाते गिरते गिरते बचा था। उस पर एक फायर के बाद दूसरा उसकी टांग पर, जबकि तीसरा उसकी पेशानी पर किया गया था, जिसके नतीजे में इर्द गिर्द खड़े आदमियों के अंधाधुंध फायर उस पर खुल चुके थे। जब एक बारीक कद-कामत का वजूद जासम पर झुका, और दूसरी जानिब से भी फायर खोला गया था। झुकने वाला वजूद फरीद का था, जबकि गार्ड्स उनके गिर्द घेरा डालकर आदमियों के कदम पिछली जानिब मोड़ने पर मजबूर कर चुके थे। वो ट्रेन बंदों की तरह सीधी कतार में अलग अलग होते एक एक कदम उठाते आगे की जानिब बढ़ते गए, और वहां से काला खान के आदमियों की फौज फरार के रास्ते तलाश करने लगी थी, जिनमें से कुछ कामयाब भी हो चुके थे। मदम सी चीख बेंचे हुए होंठों के साथ फरीब के लबों से आजाद हुई थी। खून उसके कंधों से बहता जासम के सीने में गिरने लगा था, जब फरीद की नजर जासम के कंधे से होते हुए उसके बाजू तक गई थी। लल्ला, आपको गोली लगी है, आप उठे, खून का बहाव तेज है। फरीद ने अपनी परवाह किए बगैर उसे उठाना चाहा था, जबकि उसे खुद 3 गोलियां लगी थी। पेट में लगी गोली के बायस वो झुका हुआ था। तुम्हें क्या जरूरत थी फरीद सामने आने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जासम ने हल्की आवाज में गिराते हुए फरीद से कहा था, जो अपनी परवाह किए बगैर एक मजबूत डाल बनकर उसके सामने आया था। अगर आपको कुछ हो जाता खान लाला, तो हम सब क्या करते? आप बैठे गाड़ी में, आपको गोली लगी है। फरीद ने उसकी एक भी सुने बगैर उसे गाड़ी की तरफ बढ़ाया, और ड्राइवर को इशारा दिया।
اس بندے کی لاش کالا خان کو تحفے میں دینا اور میرا پیغام پہنچانا کہ یہ اس سال کی عید کا ایڈوانس تحفہ ہے۔ جاسم نے گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی تیمور کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گارڈ سے کہا تھا۔ بہت جلد وہ آدمی وہاں سے میدان چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب جاسم علی اصغر خان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیمور کی لاش کو وہاں سے اٹھاتے ہوئے گارڈز نے گاڑی میں پٹکا اور اپنی گاڑی کا رخ کارخانے کی سمت موڑا۔ مرزا فیملی کے وہاں سے جانے کے بعد بھی سارا دن لبابہ آج دن میں ہوئے ان دو واقعوں کو بلانے سے قاصر تھی۔ اپنی اس غیر ہوتی حالت سے ناواقف وہ اپنے ہی روم میں ماری ماری پھر رہی جب اسے باہر سے شور شرابے کی آواز سنائی دی۔ اپنے شانوں پر کیے دوپٹے کو سر پر درست کرتے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتے نیچے کی جانب بڑھی تھی جب حواس باختہ ہوتے افراح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا افراح، سب خیریت ہے نا؟ لبابہ کے پوچھنے پر افراح نے گہرے گہرے سانس لیتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جاسم لالا کو گولیاں لگی ہیں، ابھی زبور بی بی ملازم نے آ کر بتایا ہے۔ افراح نے اسے بتایا جس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ بروقت اگر افراح نہ تھامتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ ایک بھائی ہی تو تھا جو اسے اپنے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا، جو ہر وقت اس کا خیال رکھتا، اس کی ہر فرمائش پر سر کو خم کرتا تھا۔ فرید کہاں تھا اس وقت؟ لبابہ اپنی غیر ہوتی حالت پر وہیں سیڑھیوں پر ڈیر ہوئی تھی۔ اسے 3 گولیاں آئی ہیں اور وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ اس کی حالت زیادہ خراب ہے۔ ابھی جاسم لالا اور فرید دونوں کا آپریشن ہو رہا ہے۔ افراح کی آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ جاسم علی اصغر خان کو گولیاں لگی ہیں، یہ خبر حویلی میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ تمام خواتین ورد کلام اور نوافل پڑھنے میں لگ چکی تھی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ مردان خانے میں یہ خبر پہنچتے ہی حویلی سے بہت سی گاڑیاں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئی تھی، جن میں علی اصغر خان بھی تھے۔ غالب نظر کے سامنے حسن و جمال تھا، محسن و بشر خود میں سراپا کمال تھا۔ ہم نے فراز ایسا کوئی دیکھا نہیں تھا، ایسا لگا وسیع وہ گودری میں لال تھا۔ امیر کیا بیان کرے اس کی نزاکت، ہم فیض اسے چھو نہ سکے یہ ملال تھا۔ اس کو کمر جو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اے داغ تیری غزل تھا وہ بے مثال تھا، اقبال تیری شاعری ہے جیسے باکمال، وہ بھی جگر کے لفظوں کا پرکیف جال تھا، یعنی رضا یہ سچ ہے کہ وہ لازوال تھا۔ سفر اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا جب گاڑیاں مرزا ہاؤس کے پورچ پر آ رکی تھی۔ فریش ہو کر کھانے کے بعد اب دھیان اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا سر مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا، لیکن ایک یہ سوچے تھی جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ کبھی وہ واقعی یاد کر کے ہنس جاتا، کبھی اسے اپنی بے خودی پر غصہ آ جاتا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس وقت علی اصغر خان اس کے نظروں کے تعاقب میں لبابہ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ بہت سی سوچوں کی گڈمٹ سے اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ اس کا دماغ اس بات کی نفی کر رہا تھا کہ جو وہ چاہتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن دل تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور نہ ہی پڑنے والا تھا۔ والا آخر تھک ہار کر اس نے اپنا منہ بلینکٹ میں چھپایا اور لمبی تان کر سونے کی کوشش کرنے لگا، جو بہت جلد کامیاب ہو چکی تھی۔ بلا ان جیسے نمونوں پر محبت جیسی بلا بھی کہاں اثر کرتی تھی، جہاں تمام عالم کے عاشق محبت میں راتوں کے جگراتے کاٹ کر اپنا آپ قربان کرتے تھے، وہاں دیان مرزا دل کی یقین دہانی پر لمبی تان کر سو چکے تھے۔ اب یہ بھی ایک ہنر کی بات تھی، ایسی سچویشن میں سو جانا بھی تو ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی نا۔ فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے، اسے قابو پانا ہی ایک مشکل ترین کام ہے۔ ہمارے ماضی سے لے کر مستقبل تک کا پتہ ہماری سوچ ہی ہم تک پہنچاتی ہے۔ جس نے ان سوچوں کے تسلسل پر حکومت کی تو وہ فاتح ہے۔ اپنی زندگی کی بادشاہت کا ورنہ قدم قدم پر ٹھوکریں لگنے اور زندگی میں ہر طرح کے لوگوں سے پالا پڑنے کے بعد یہ تکلیف زدہ سوچیں انسان کو مکمل طریقے سے ختم کر دیتی ہیں۔ ماننا کہ ان سوچوں پر قابو پانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت اور اپنے پیاروں کی خوشیوں کے لیے اس مشکل کام کو سر انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ کبھی مت کہیے گا کہ یہ زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سب کہنے کے مستحق بالکل بھی نہیں ہیں۔ اگر ہماری سانسیں اب تک ہمارے ساتھ ہیں تو یقیناً ہمارا رب ہم سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے۔ بغیر کسی مقصد کے کوئی بھی زندگی اور بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس رب کے احسانوں کا بدلہ چکا سکیں جس قدر ہم پر وہ اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور پھر فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہماری زندگی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں اور جہاں ہمارے اپنی پیارے ہاتھ ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔
اس زندگی کی حفاظت ہم پر فرض ہے جو اللہ کی امانت ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں واپس لوٹانی ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب سنسان سڑک پر گاڑی اپنی فل سپیڈ سے رواں تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا ارشمان تھا جبکہ اس کے ساتھ روباس بیٹھا تھا اور پیچھے دھیان اور صفان جیسے بیٹھے چپسیوں کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ آج اتنے دنوں بعد ان کا ارادہ لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا، وہ بھی رات کے 12 بجے، اور اللہ پاک کے فضل سے ان کی لانگ ڈرائیو بھی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اگر رات کو نکلا جائے تو اگلی صبح ہی آمد ہوتی تھی۔ ارشد ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا جبکہ روباس آنکھیں باندھ کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے گاڑی کے اندر لگا ہلکی آواز میں گانا سن رہا تھا۔ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، اور بےتاب سے فرقت کے ہزاں عالم ہوں میں، جب کسی سوچ میں ڈوبی گم آتی مجھ کو، تیرے ہاتھوں کی خوشبو سے مہک سجاتا، مور کے جیسے میرا جسم لہک سجاتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی۔ اس لائن پر آ کر روباس نے گیئر پر رکھا عرش کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا جس پر عرش پر ساتوں آسمان ایک ساتھ گرے تھے، اور پیچھے بیٹھے دھیان اور صفان کے منہ میں ڈالے چپس بھی ویسے ہی منہ میں ڈلے رہ گئے تھے۔ عرش نے جھٹکے سے اس سنسان سڑک پر گاڑی کو روکا تھا، جبکہ گاڑی میں بیٹھے وہ تینوں نفوس اسٹیچو بنے آنکھیں پھاڑے روباس کی حرکت کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ارشد کا ہاتھ اب تک روباس کے ہاتھ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے ارشمان نے گانے کو بند کیا اور گاڑی میں بنے پرسنل باکس کی طرف ہاتھ بڑھا کر پسٹل نکالی۔ گانا بند ہوتے روباس نے آنکھیں کھولی اور اچھل کر پیچھے ہوا، کیونکہ وہ تینوں اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹلز کا رخ اس کی جانب کیے گھور رہے تھے۔ آخر بزنس مینز کی اولادیں جو تھی تو بغیر سیکورٹی کے آدھی رات کو گارڈ سے باہر نکلنے پر پسٹل تو اپنے پاس مست ہی رکھنا تھا۔ روباس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ ہاتھ چھوڑ، عرش نے سخت لہجے میں اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روباس نے فوراً سے پہلے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ان دونوں کو دیکھا جو پسٹل اس کے سر پر تانے بالکل سنجیدہ سے گھور رہے تھے۔ ابے کمینیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے کرو ان کھلونوں کو۔ روباس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اسے کہاں امید تھی ان سب کی ایسی حرکت سے۔ نیچے اتر، عرش نے پسٹل کے اشارے سے ہی نیچے اترنے کا کہا۔ یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں بچے کی جان لینے پر تلے ہو؟ روباس منمنایا، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیا ہو گیا تھا اس سے۔ نیچے اتر روباس، ورنہ ساری تیری کھوپڑی میں گھساؤں گا، صفان نے کہا اور پسٹل مزید قریب کی۔ اچھا یار نکلتا ہوں، اس کو تو پیچھے کرو پہلے۔ روباس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا کیونکہ وہ سیٹ پر سے پوری طرح پھسل چکا تھا۔ صفان کے پسٹل پیچھے کرنے سے وہ نیچے اترا اور پیچھے پیچھے وہ تینوں۔ روباس نے اترتے ہی دوڑ لگائی تھی۔ رات کی تاریکی میں سنسان سڑک پر وہ چاروں نمونے بالکل بھٹکی ہوئی روحوں کا امیج پیش کر رہے تھے۔ رک روباس، میں کہہ رہا ہوں۔ عرش نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ سنسان سا راستہ جس کے دونوں جانب گھنا جنگل، پورے ماحول میں ان کے بوٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی اور روباس کے قدم ڈگمگاتے تو سیدھا زمین بوس ہوا۔ ارے سالو، کیا کر رہے ہو؟ کیوں میرے ماں باپ کو بڑی جوانی میں اولاد سے محروم کرنے کا ارادہ لیے ہو؟ بیٹھے ہو؟ روباس نے رک رک کر اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ روباس نیچے اور وہ تینوں اس کے چار چفیرے پسٹل تانے کھڑے تھے۔ آپ جو پوچھیں گے سچ سچ بتانا روباس احمد، عرش نے اسے گولتے ہوئے وارن کیا۔ ہاں تو تمیز سے نہیں پوچھ سکتے کیا؟ روباس حیران ہوا تھا اس انداز پر۔ اپنی بکواس بند کر، تو صرف ہماری سنے گا روبی، صفان نے اسے کہا تو دھیان اور ارشمان نے اس کی جانب دیکھ کر گوری سے نوازا تھا۔ نہیں وہ میرا مطلب تھا تو صرف ہماری بات سنے گا، صفان نے فٹافٹ اپنا جملہ درست کیا۔ کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ روباس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جیسے وہ سب گریڈ 18 کے افسر لگے ہو اور وہ بیچارہ مجرم۔ کون ہے وہ جس کی حسین کلائی کا تو کنگن بننا چاہتا ہے؟ شرافت سے بتا۔ ان تینوں نے اس کے گرد راؤنڈ لگاتے لگاتے ایک ایک سوال اس سے پوچھا تھا۔ روباس تو صحیح معنوں میں گڑبڑا گیا تھا، اوپر سے وہ ان تینوں کے چنبل میں بھی پھنس چکا تھا جہاں سے فرار کے سارے راستے بند تھے۔ یہ کیا پوچھ رہے ہو تم لوگ؟ روباس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے انہیں دیکھا جو موت کے فرشتے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ بہرا ہے کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی ہماری بات کی؟ صفان نے گولتے ہوئے کہا تھا، جس پر روباس مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے صاف کیے۔ چلو یار ڈاکٹر کو پانے ہیں، فضول باتیں مت کرو، روباس نے کہا اور اپنے سامنے کھڑے عرش کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گاڑی کی جانب قدم بڑھائے جب پیچھے سے 3 گولیاں ایک ساتھ چلی تھی، جن میں سے ایک اس کے کندھے کے پاس جبکہ دوسری ٹانگوں کے نیچے سے گزر گئی تھی اور دیان نے ہوائی فائر کیا تھا۔ ایک قدم آگے بڑھایا تو بون دیں گے تجھے روباس احمد، بھول جا ہم تیرے کچھ رکھتے ہیں یا اس وقت کچھ رکھتے ہیں۔ یہ آواز صفان کی تھی جو اسے اپنی پوچھ سے سنائی دی تھی۔ وہ کب سوچ سکتا تھا
کہ اس کے دوست اتنے کمینے ہیں؟ ناچار اباس نے اپنا رخ ان کی جانب کرتے بیچارگی سے انہیں دیکھا کہ شاید رحم کی گنجائش باقی ہو۔ نہ بیٹا، رونا نہیں، ہمیں بتا دے، چھوڑ دیں گے شرافت سے، دیان نے اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لباس اتنا کہہ کر سر کھجانے لگا۔ کیا وہ؟ عرش نے گڑ کر کہا اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یار، دراصل جب صفان ہاسپٹل میں تھا نا، تو اس وقت تو نے نرس کو پٹا لیا ہوگا، یہی کہنا چاہتا ہے نا تو؟ صفان بیچ میں ہی بول پڑا۔ نہیں اوئے، میری سن، اپنی بکواس بند کر۔ لباس پہلے ہی تیش میں تھا، اب تو مزید بڑک اٹھا تھا۔ وہاں پر جو بی اماں تھی، ان کی بیٹی، چھوٹے بیٹے حضر کی مما جان۔ لباس بول کر چپ کر گیا اور اب ان کے چہرے دیکھنے لگا جہاں وہ سب اڑی رنگت لیے اسے صدمے کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تجھے پتا ہے وہ میرڈ ہے؟ عرش بول پڑا۔ بیوہ ہے وہ، ان کے ہسبینڈ آرمی میں تھے، ایک مشن کے دوران وہ شہید ہو چکے ہیں جب خضر 2 سال کا تھا، اور اب تو وہ بچہ بھی 7 سالوں کا ہو چکا ہے۔ وہ 18 سال کی تھی جب ان کی شادی کروائی گئی تھی۔ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں جب وہ چھوٹی تھی، اب گھر میں وہ اور اماں بھی ہی ہے، اور ساتھ میں خضر ان کا سسرال اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ انہوں نے شادی کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی شروع کرے، پر وہ نہیں کرنا چاہتی اب۔ تو باس نے سر جھکائے جھکائے ہی ساری بات ان کے گوش اتار دی تھی، جبکہ وہ سب تو اس کی فاسٹ سروس پر ہی حیران تھے۔ شادی نہیں کرنی جب، تو کیا وہ اب تجھ اندر سے کر لے گی روبی؟ اتنے سیریس ماحول میں صفان نے اپنی چھوڑی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تو نے ہمیں بتانا گوارا نہیں کیا، دیان نے خفگی سے کہا تھا۔ یار، میں بتانے والا تھا بس، لباس نے بتیسیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کب بتانے والا تھا؟ جب ہم سارے چاچے بن جاتے، صفان نے اسے کھینچ کر ایک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے تو کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب سمجھے تو پورے ماحول میں ان کے کہکے گونج اٹھے۔ لباس نے خفگی سے ان سب کی جانب دیکھا تو وہ سب اس کا منہ دیکھ کر ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر کھینچ کے ایک تھپڑ دو لاتے اور ایک مسکا اس کے پیٹ میں مارا تھا، جس پر لباس کراہ کر رہ گیا۔ اب یہ کس لیے تھا؟ لباس نے مارنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرش سے پوچھا۔ یہ اس لیے تھا گدھے کہ ہر کسی کے کلائی پکڑ کر چومنے نہیں بیٹھنے جاتے، کسی کسی کی جگہ تمیز کا مظاہرہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ عرش کے اشارہ کرنے پر دیان نے اسے جواب دیا تھا۔ آدھی رات کو اندھیری سڑک میں کھڑے لوٹ پوٹ ہوتے وہ بٹکی ہوئی بدروحیں ہی لگ رہے تھے کہ اگر دور سے انہیں کوئی دیکھ لیتا تو زیادہ تو نہیں، بس دل کے 1-2 وال بند ہی ہونے تھے۔ اتنی انفارمیشن کہاں سے نکالی تو نے لباس؟ دیان نے اس کے بازو اس کے گردن میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ یار، وہ ہسپتال سے واپسی پر 1 ہفتے بعد ہی نکلوائی تھی، لباس نے نارمل سے انداز میں کہا تھا، لیکن اندازہ تب ہوا جب وہ تینوں کسی شکاری کی طرح اس کے اوپر جپٹے تھے۔ پورے ماحول میں اس کی چیخیں تھی، جبکہ وہ تینوں اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے میں مصروف تھے۔ خبیث کہیں کے، پچھلے 7 مہینوں سے مجنوں بنا پھر رہا ہے اور ہمیں ابھی بھی بتانے والا تھا۔ صفان کا تو میٹر شارٹ ہو چکا تھا، اور اب اس سنسار ماحول میں لباس کی آہیں اور سسکیاں تھیں جو اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں پٹ رہا تھا۔ اب اگر تم میں سے کسی بھی کوئی ایسی بات کی اپنے یاروں سے چھپائی تو میں اسے سولی پر ٹکا دوں گا۔ صفان نے لباس کو گھورتے ہوئے اعلان کیا تھا، جبکہ لباس بیچارہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور منہ سے نکلتے خون کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے سائیڈ پر تھکا تھا۔ صفان کی بات سنتے عرش نے اپنی ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کیا اور شرٹ کے اوپر سے 2 بٹن کھول کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی جیسے ابھی پکڑا جائے گا، جبکہ دھیان بھی گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور اپنی پسٹل کو جیب میں اریسا۔ حالت تو ان دونوں کی ایسی تھی جیسے ابھی سب کو پتہ چل جانا ہے۔ اب تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ صفان نے ان دونوں کی غیر ہوتی ہاتھ پر چوٹ کی تھی۔ کچھ نہیں، بس گرمی آ رہی تھی، چلو اندر، عرش نے نارمل ہونے کی صحیح کرتے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو دن رات 3 پیس سوٹ پہنے گھومے گا تو گرمی ہی آئے گی نا، صفان نے اسے پینٹ کوٹ میں ملبوس دیکھ کر کہا تھا۔ صفان کے کہنے پر اس نے کوٹ اتار کر کندھوں پر ٹکا دیا اور خود گاڑی میں بیٹھتے اے سی آن کیا۔ اور تجھے بھی گرمی آ رہی ہے اب؟ صفان کی سکین نظروں کا رخ اب دھیان کی جانب مڑا تھا۔ ایسے مت گول میرے بھائی، دل کا وال بند ہو جائے گا، اپنے سگے یاروں پر شک نہیں کرتے، چلا جا چلتے ہیں۔ دھیان نے اس کی نظروں کو خاطر میں نہ لیتے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈالا اور اسے گاڑی کی جانب لے گیا۔ تیری محبت میں کتنی شدت ہے تو کیا جانے، ہڈی پسلی ایک کروائے بیٹھے ہیں، دیکھ تو صحیح۔ لباس نے پیچھے سے دکھی لہجے میں اپنا آپ ایک شعر کے ذریعے بیان کیا تھا، جس پر تینوں نے اسے مڑ کر دیکھا اور ایک زبردست گولی سے نوازا تھا، جس کا اثر ایک دم سے ہوا اور لباس کی زبان تالو سے لگ چکی تھی۔ ڈاکٹر کی لگاتار محنت، کچھ حویلی والوں کے دباؤ اور اللہ کی رضا سے 5 گھنٹے بعد بلاخر آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ جاسم علی اصغر خان کا آپریشن 3 گھنٹے بعد کامیاب ہوا تھا، جہاں اس کو 2 گولیاں کندھے پر لگی تھی۔ روم میں شفٹ کرنے کے 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ چکا تھا، جبکہ فرید اب تک بے ہوش تھا۔ گولی کے پیٹ میں لگنے کی وجہ سے خون کافی بہہ چکا تھا۔
आईसीयू उसे रूम के अंदर शिफ्ट किया जा चुका था, जबकि वो अभी भी होश से बेगाना था। अली असगर खान जासम के होश में आने के बाद भी उससे ना मिले थे, जो उनकी नाराजगी का मुंह बोलता सबूत था, जबकि हवेली से खवातीन कुछ ही देर में उससे मिलकर जा चुकी थीं। अगले दिन अली असगर खान दोबारा से अस्पताल में तशरीफ लाए थे। जासम की तबीयत के जेर असर वो उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछ पाए थे, पर आज उनका पूरा इरादा था। आखिर बाप थे, कब तक नाराज रह सकते थे। ये नक्शा अस्पताल के उस एक खूबसूरत और कशादा कमरे का था, जहां इस वक्त साइड पर पड़े काउच पर अली असगर खान टांग पर टांग चढ़ाए बैठे, हाथ में पकड़े सुलगार से वक्तन फवक्तन दुबे के मरगोले फजा में छोड़ रहे थे। वो जब से आए थे बस चुपचाप जासम की जानिब देख रहे थे, जहां दूसरी जानिब बेड पर पड़ा जासम मुसलसल छत की सीलिंग का जायजा ले रहा था, जैसे दुनिया में अब इससे बढ़कर और कुछ रहा ही ना हो। गैर महसूस अंदाज में अली असगर खान अपनी जगह से उठकर कदम कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगे। अपने ऊपर नजरों की तपश को महसूस करते जासम ने अपने सामने खड़े बाप को देखा, जो काफी संजीदगी से उसे घूर रहे थे। वो जानता था ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? अली असगर खान ने दोनों हाथ पीठ पीछे बांधते हुए पूछा। जी। जासम ने नजरें छत पर टिकाते हुए यकलफ्जी जवाब दिया। तो क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें जासम खान? अगला सवाल हाजिर था, जो आपको मुनासिब लगे बहादुर। जासम ने एक नजर उन पर डालकर वापस नजरें छत पर जमा ली। तुमने दो-दो गलतियाँ की हैं जासम खान, और तुम सोच सकते हो मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। क्या इसलिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ने लिखने के बावजूद गलत हरकतें करके हमें शर्मिंदा करो? हमें तुमसे कतई ये उम्मीद नहीं थी। अली असगर खान उसकी जानिब पुष्ट फेर कर खड़े हो चुके थे, जो कि शदीद नाराज़गी का सायरन था। पर मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की अब्बा हज़ूर, जासिम ने ऊपर उठते हुए तड़प कर कहा था। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था अपने से जुड़े रिश्तों की नाराज़गी। तुमने शहर में उस बच्ची के घर के अंदर जाकर बेतुकुल्फी से उसके बाप से उसका हाथ मांगा और इन्हें हमारे पास आने पर मजबूर किया। उसके बाद बीच महफिल से उठकर बगैर किसी सिक्योरिटी के अपने इलाके से बाहर चले गए। मजीद तुमने काला खान के आदमी को मार डाला, जहां तुम्हारी गैर मौजूदगी में काला खान को हमने इतनी मुश्किल से संभाला था। तुम्हारी गफलत की वजह से फरीद मौत के मुंह से वापिस आया है। अब किस किस गलती की सजा दूं मैं तुम्हें? जासम दम साधे सर झुकाए अपने कारनामे सुन रहा था। पहली बार शहर में उस बच्ची के नहीं बल्कि लड़की के घर जाकर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इन्हें यहाँ आना पड़े। दूसरी बात, बीच महफिल के अंदर आपने मेरी बात को काटकर मुझे खामोश करवाया था, इसलिए मेरा वहां पर मजीद बैठना मानी नहीं रखता था। तीसरी बात, मैं गुस्से में था, इसलिए इलाके की हदूद का अंदाजा नहीं लगा सका। अब चौथी और आखिरी बात, मैंने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी का कत्ल किया, और इस बात की इजाज़त हमें हमारा कानून और दीन दोनों देते हैं। अगर मैं ऐसा ना करता तो अभी इस वक्त आपके सामने ना बैठा होता। जासम कहकर खामोश हो गया और अगली जानिब से कुछ कहे जाने के इंतजार में अली असगर खान को देखने लगा। इस एक गुस्से के चक्कर में तुमने कितना नुकसान किया है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? अपने नफ्स पर काबू पाना सीखो जासम खान। गुस्सा हर इंसान को आता है, पर तुम कुछ अनोखी मखलूक हो। इससे पहले कि कुछ मजीद गलत हो, अपने आप पर काबू पाओ। अली असगर खान ने सख्त लहजे में उसे समझाया, जिसका न जाने उस पर भी असर हुआ था कि नहीं। अब बताओ, तैयार हो तुम अपनी सजा के लिए? अली असगर खान ने उसे खामोश देखकर कहा, जिस पर उसने उन्हें देखा और वापस से नजरें झुका ली। उसके दोनों बाजुओं पर सफेद पट्टी बंदी थी और इस शरीफाना अंदाज में कोई मासूम सा बच्चा लग रहा था, जिसको देखते अली असगर साहब भी मुस्कुरा दिए थे। आज के बाद तुम हम कभी उस बच्ची के आसपास भी ना दिखाई दो जासम खान। अब तुम शहर नहीं जाओगे, बल्कि यहाँ पर रहकर अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे, और अब से हमारी नजरें तुम पर रहेंगी। हम तो इस तरह कहे ना बहादुर कि आप हमारी जान लेना चाहते हैं। जासम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था। इस बात पर अली असगर खान ने उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया था। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि इस छोटी सी पाबंदी पर आप जासन खान की जान निकलेगी? वो एक मजाकिया हंसी हंसे थे, जैसे जासम ने कोई बोंकी मारी हो। आप सब अब तैयारी पकड़े, क्योंकि मैं अब इस बच्ची, मेरा मतलब है उस लड़की से दूर नहीं रह सकता। लेकिन आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से उसके और उसके घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं वादा करता हूँ कि 2 साल की तालीम मुकम्मल हो जाने के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जासम ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत के बाद वो कभी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं सौंपेंगे। अली असगर खान ने एक अबरू उचकते सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। पर इन्हें मानना पड़ेगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वो कौन है और मैं कौन हूँ। जासम के चेहरे पर एकदम से गुस्से के तासरात दिखाई दिए थे।
ये मत बोलना कि मलक के जाने माने बिजनेसमैन में से एक अबीर मिर्जा, अगर अब तुमने एक गोली चलाई तो वो सारा बल तुम पर खत्म करेंगे। अली असगर खान ने उसे बताना जरूरी समझा था। तो फिर ये आपको समझना चाहिए कि आप उन्हें कैसे मनाएंगे। रिलैक्स से अंदाज में कहते उसने कंधे उचकाए थे जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। जासम के कहने पर थोड़ी देर के लिए कमरे में सुकून तारी हो गया था। अभी मामला ठंडा हो जाने दो, मैं मुनासिब वक्त का इंतजार करते हुए कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन तब तक मुझे तुम्हारी जानिब से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अपना फैसला सुनाते वो जासम को बर्बाद कराना नहीं भूले थे। जैसा आप कहें, मुस्कुराते इन्हें कहकर जासन दोबारा से लेटता आंखें मूंद गया। दवाई का असर होना शुरू हो चुका था। एक मुस्कुराती आखिरी निगाह जासन पर डालते इन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से निकलकर वापस की जानिब कदम उठाए। ये तन्हाइयां रात की और बिन मौसम के बारिश, तू समझ ना सका ये बातें दिल की।